अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे। आमिर कयूम खटक दी गन इंथुजियास्ट के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत में पेश। दोस्तों, मैं इस वक्त पे स्मॉल इंडस्ट्रियल इस्टेट में एक नामालूम मकाम पर हूँ। हालांकि बहुत सारे भाई जानते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन बहरहाल मुझे नाम लेना अच्छा नहीं लगता। बार बार कुछ फेवरिज्म वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो दोस्तों, कल यहाँ से मैंने आप लोगों को हम लोगों ने एक वीलॉग बनाया था इम्पोर्टेड या ओरिजिनल इंटरनल पार्ट्स के हवाले से। मेरी गलती थी, मैं उसको एलोबरेट नहीं कर सका। वहाँ पर हमने दो पिस्टल्स को जो है वो एक उस पर ले आए थे ब्रीटा, मतलब जो दो मॉडल्स ऐसे हैं हैंड गन्स के जिनके बारे में इंटरनल पार्ट्स क्लेम किए जाते हैं या यूज़ किए जाते हैं। तो मोस्टली वो दो ही मॉडल्स हैं, एक ग्लॉक है, एक ब्रीटा। दोस्तों, अब ब्रीटा की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे तो उसके पार्ट्स मैं आप लोगों को मैंने पोस्ट में उसके ओरिजिनल पार्ट्स की झलक दिखा भी दी। वो पैकिंग में आते हैं, इंपोर्ट होते हैं, उसकी बैरल भी होती है, फायरिंग पिन भी होती है और साथ में मैगजीन्स भी होती हैं। वो अंधे को भी समझ आ जाएगी कि ये ओरिजिनल है। जो बहस थी जिस चीज़ के बारे में इंपोर्टेड या ओरिजिनल, चले हम ओरिजिनल का वर्ड यूज़ नहीं करते, हम बात करते हैं इंपोर्टेड की। हमारे एक बहुत मोहतरम बहुत मोअज़्ज़ज़ भाई हैं, वो ये क्लेम करते हैं कि उनके ग्लॉक में कुछ 6-7 पार्ट जो हैं वो इंपोर्टेड हैं। अच्छा, अब इस वक्त पे एक ग्लॉक जो है वो मेरे सामने खुला हुआ पड़ा हुआ है, स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट में बना हुआ, जिसका फ्रेम आपके सामने है, इंटरनल पार्ट्स लगे हुए हैं। दोस्तों, यही इंटरनल पार्ट्स होते हैं जिनको क्लेम किया जाता है कि ये पार्ट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे पार्ट्स वो कहते हैं हमने इंपोर्टेड लगाए हों। अच्छा, जो बार बार रिपीटिशन अच्छी नहीं है, लेकिन हम रिपीट कर लेते हैं कि जो मेड इन अमेरिका ग्लॉक है उसमें ये पार्ट्स जो है ऑस्ट्रिया से आते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रिया बना के देता है, जो जिनकी प्रोप्राइटरी राइट्स हैं वो बना के देता है। अच्छा, अब इसमें जो है वो चाइनीज़ ग्लॉक की कॉपी भी आती है, इसमें टर्किश ग्लॉक्स की कॉपीज़ भी आती हैं, हमारे अपनी कॉपीज़ भी आती हैं। अब इसके ये जो पार्ट्स हैं ये मैंने यहाँ पे खोले हुए आप लोगों को दिखाने के लिए, ये मेरे हाथ में हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये पार्ट्स हैं। अब जो मेरे भाई ये क्लेम करते हैं कि ये पार्ट्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो दोस्तों चाइना के अलावा तो कहीं से इंपोर्ट, मतलब अगर प्राइस डॉलर कन्वर्जन, क्योंकि आप लोग ये जानते हैं कि जितना भी फॉरेन ट्रेड होती है डॉलर अकाउंट में होती है, तो कितने के होंगे अगर हम ये ऑस्ट्रिया से मंगवाएंगे या और किसी वेस्टर्न मुल्क से मंगवाएंगे। जाहिर बात है चाइना से मंगवाएंगे तो कम क्वालिटी के मिलेंगे। तो चाइना में इसकी इतनी खपत है नहीं कि कोई इंडस्ट्री ये अभी धड़ाधड़ बना रही हो, ठीक है, या इधर इसकी इतनी खपत है नहीं कि वहाँ से कंटेनर दर कंटेनर आ रहे हों और यहाँ पे जो है वो ये चीज़ बिक रही हो। सिंपल सा फिनोमिना है, लाहौर में बनते थे, अब यहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट में बनते हैं। हार्ड मटेरियल है 1045, इसको क्रोम किया जाता है, निकल किया जाता है। इसको आप गौर से देखिए, हार्ड मटेरियल है, इस वक्त पे रॉ फॉर्म में है। इसी को मैं जब आपके सामने निकल करके ले आऊँगा तो ये कुछ इस तरह की शाइनिंग में आ जाएगा, जिस शाइनिंग में आपको ये स्प्रिंग नज़र आ रहे हैं। आप इस स्प्रिंग की शाइनिंग को आप देखिए, ठीक है जी। अब ये स्प्रिंग कुछ मेरे भाई आपको इंपोर्टेड कर जो है वो फ़रोख्त करेंगे, इस तरह की प्लास्टिक में डाल देंगे, यहीं पर बन रहे हैं, यहीं पर बन रहा है, ये यहीं पर बन रहा है, ठीक है दोस्तों। और ऐसी क्वालिटी का बन रहा है कि आपको जब मैं ये क्रोम करके दे दूं, निकल करके दे दूं, तो आप भी कहेंगे कि शायद इंपोर्टेड हैं। ये सब पार्ट्स दोस्तों, ये जितने भी पार्ट्स हैं, ये टोटली, अगर कोई कहता है मैं इंपोर्ट करता हूँ तो लाहौर से इंपोर्ट कर रहा होगा, उसके अलावा कहीं से इंपोर्ट नहीं होता है। ये जो कि इस पिस्टल के अंदर लगे हुए हैं, ये सारे पार्ट्स यहीं पर बनते हैं।
ڈفرنس اس چیز کا ہے کہ کوئی اس کو بہت زیادہ اچھا پالشڈ کر کے نکل کر کے لگاتا ہے، کوئی عام نکل کر کے لگاتا ہے، کوئی نہیں لگاتا، کوئی زیادہ محنت نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ان چھوٹے چھوٹے پارٹس کے ساتھ زیادہ محنت نہیں کرتا، زیادہ یہ ورڈ میں اچھے سینس میں یوز کر رہا ہوں، خوارین نہیں کرتا. کوئی بندہ اپنے ایک چھوٹے سے اسپرنگ کو بھی اس کنڈیشن میں آپ کو دیتا ہے. تو اب اگر یہ بندہ کہنا شروع ہو جائے کہ یہ میں امپورٹ کرتا ہوں، تو ہم کسی کی زبان تو نہیں پکڑ سکتے. دوستو اچھے پارٹس کے ساتھ، ان معیاری پارٹس کے ساتھ، اچھا اس پہ آ جاتے ہیں ہم اس پولیمر کے فریم کے اوپر. یہ چاہے گلوک 19 ہو، جین 5 ہو، جین 4 ہو، گلوک 17 ہو، 19X ہو، دوستو یہ موسٹلی ایک ہی یا کنسرن یا ایک ہی انڈسٹری یا ایک ہی بندہ اس کا، یا موسٹلی 2-3 ہوں گے جو یہ اس کوالٹی کو ڈیل کر رہے ہیں، اور یہی کوالٹی ہے پورے کے پورے انڈسٹریل اسٹیٹ. ایک اس سے گھٹیا کوالٹی ہے، ایک یہ کوالٹی ہے، اچھی چلتی ہے. ٹھیک ہے، اچھی چلتی ہے، مضبوط ہے، میں خود بھی یوز کر چکا ہوں. اور پھر اس میں جو فردر کیا جاتا ہے وہ اس کو مشین ورک کیا جاتا ہے، چیکرنگ وغیرہ اس پہ کسٹمائزیشن کی جاتی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کوالٹی کی پولیمر کے اندر اچھی پالشڈ، اچھے کلاس کے ہارڈ میٹیریل کے یہ پارٹس لگے ہوئے ہوں دوستو. تو میرا مطلب جو پرائس ہونی چاہیے وہ 30-35 ہزار روپے ہونی چاہیے، 60-65 ہزار روپے کسی بھی صورت میں اس پسٹل کے ان پارٹس کے ساتھ ناٹ ریکمینڈیڈ. جی یہ اب دیکھیے، یہ اب اس وقت را کنڈیشن میں ہے. میں اس کو پالش کر دوں، میں اس کو نکل کرا دوں، تو پھر میں کہوں اس کو ایک پلاسٹک کی تھیلی میں بند کر کے کہ میں نے امپورٹ کیے ہیں، تو آپ مجھے کیسے جو ہے وہ پکڑیں گے. تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے کے سارے پارٹس یہیں پر دوستوں مینوفیکچر کیے جاتے ہیں. چاہے وہ اس کے انٹرنل پارٹس کی آپ بات کریں، چاہے آپ بیرل کی بات کریں. پھر جب پرائس زیادہ ہوتی ہے تو اس میں وہ جو آپ سے کلیم کر رہا ہوتا ہے مینوفیکچرر، وہ ان پارٹس کے پیسے نہیں کلیم کر رہا ہوتا، وہ کلیم کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر میں نے اسمتھ اینڈ ویسن، کیونکہ وہی اسی ماڈل کی بیرل چلتی ہے اس میں، کہ میں نے اس میں اسمتھ اینڈ ویسن کی بیرل لگائی ہوئی ہے، 30-35 ہزار روپے اس کے زیادہ ہیں. اور میں نے اس کے اندر اوریجنل میگ لگایا، اوریجنل میگزین لگائی ہوئی ہے، 10-15 ہزار روپے اس کے زیادہ ہیں. اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں بنتی کہ کوئی اس پسٹل کے آپ کو ان پارٹس کے ساتھ یا سو کالڈ امپورٹڈ پارٹس کے ساتھ جو ہے تو وہ دیکھیں. میں جب کبھی آپ لوگ میری ویلاگس دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت جو مجھے قریب سے جانتے ہیں انہیں پتہ ہے، جو نہیں جانتے ان کی نالج کے لیے عرض کرتا چلوں دوستوں، میں انڈسٹریلسٹ کا کردار بھی میں نے نبھایا ہوا ہے، میں نے مینوفیکچرر کا کردار بھی نبھایا ہوا ہے، میں نے اپنی فارما انڈسٹری چلائی ہوئی ہے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ مل کے. ٹھیک ہے دوستو، میں ڈسٹریبیوٹر بھی رہا ہوا ہوں، میں پروموٹر بھی رہا ہوا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں اس سسٹم کو. کوئی بھائی مجھے کہے کہ میں امپورٹ کرتا ہوں، تو پھر باتیں چلی جائیں گی کہ کوانٹٹی دیکھو، امپورٹ میں کوئی 150 پیس تو کوئی منگوانے سے رہا. ٹھیک ہے، کنٹینرز آئیں گے تو کہاں جا رہا ہے، پھر اس ایک انڈسٹری کے علاوہ کوئی یوز ہی نہیں کر رہا، تو مطلب وہ فلوک سمجھ میں نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، باقی ہم لوگ شخصیت پرست ہیں، شخصیت پرستی میں مبتلا ہیں. میں نے کل آپ لوگوں کو ایک کاریگر دکھایا، حاجی اقبال. آپ یقین جانیں کہ حاجی اقبال صاحب کے لیول کے ماہر استاد جو ہے ان سے یہ انڈسٹریل اسٹیٹ بھرا ہوا ہے، اور آپ صرف اسے جانتے ہیں جس نے مداریوں والی زبان پائی ہوئی ہے، جو اس سوشل میڈیا کا استعمال کر سکتا ہے، صرف اسی بندے کو آپ جانتے ہیں. آپ لوگ خود سرچ کیجئے، اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ پشاور لکھیے یا گوگلنگ کیجئے، آپ کو کتنے لوگ ملتے ہیں یہاں پہ دوستو. 60 تو بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں، 60. آپ لوگ تو 6 کے نام نہیں جانتے، آپ صرف انہیں جانتے ہیں جو سوشل میڈیا کا مؤثر استعمال جانتے ہیں، گیمکس جانتے ہیں. خیبر بازار میں جیسے ایک مجمع اپنے گرد اکٹھا کر دینے والا، وہی بازاری لینگویج آپ صرف ان لوگوں کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے، میں جو لگا ہوں تو پھر میں اسی بات کے اوپر آؤں گا کہ مجھے آپ نہیں سمجھ سکو گے کہ میں کس ذیل کے تحت لگا ہوں. ٹھیک ہے نا، میں نہ میری انڈسٹری ہے نہ میری دکان ہے، اور میں اپنے لوگوں کو پروموٹ کر رہا ہوں، میں اپنے لوگوں کو آگے لا رہا ہوں.
تو اس کے پیچھے کیا جذبہ ہے، اس کے پیچھے کیا، وہ ہر بندہ اس تک پہنچ نہیں سکتا دوستو. اس تک آپ برائے مہربانی جو چیز آپ کو دکھائی جایا کرے آپ اس تک رہا کریں. اور جو کچھ کامنٹس کل کی ویڈیو کے بعد ہوئے، کل کے ویلاگ کے بعد، امپورٹڈ اور اوریجنل، تو میرے بھائیوں میں امپورٹڈ کا اور اوریجنل کا فرق بہت اچھا جانتا ہوں. ٹھیک ہے، میرا جو آپ کو کہنے کا مقصد تھا وہ صرف یہ تھا کہ کوئی بندہ سو کالڈ امپورٹڈ کہے کہ آپ لوگوں سے زیادہ پیسے نہ لے، یا ایک ایسی پروڈکٹ کہ جو ایک خاص پرائس سلیب میں ملتی ہو اس کے آپ سے ڈبل پیسے نہ لے، اور آپ لوگ دینا چاہتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے کوئی بھی اعتراض نہیں. اور اسی ویلاگ میں میں ایک چیز اور پلیز ایڈ کرتا چلوں. کل یہاں کے ایک مینوفیکچرر نے مجھے 2 وائس میسیجز فارورڈ کیے اور پھر میسیج کیا کہ جناب علی یہ دیکھیں یہ آپ کے ریفرنس پہ ہمیں یہ بزنس آیا تھا اور ہم لوگوں نے بنا لی ہے، تو جو ہے اب وہ بھائی لینے نہیں آ رہے ہیں. تو میں نے انہیں دست بدستہ یہ عرض کی کہ بھائی جب آپ کے پاس بزنس آیا تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا، کیونکہ اس وقت پہ آپ نے منافع لینا تھا، آپ نے مجھے نہیں بتایا. ٹھیک ہے، یا آپ نے پیسے لینے تھے، آپ نے مجھے نہیں بتایا. اب جب وہ بندہ نہیں آ رہا تو آپ مجھ سے شکایت کر رہے ہو، تو میرا کیا ہے؟ میں تو بہت کم لوگوں کو جانتا ہوں، اور جو بندہ میں جانتا ہوں اس کا میں کہوں گا اس مینوفیکچرر کو کہ یار میرے ریفرنس سے یہ بندہ آپ کے پاس آئے گا. ٹھیک ہے، یا پھر برائے مہربانی سب کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی اگر میرا ریفرنس یوز کرتا ہے تو آپ کو چاہیے آپ اسی وقت پہ مجھے اطلاع کریں کہ بھائی یہ بندہ جانتے ہیں آپ، یہ آپ کے ریفرنس سے آیا ہے، کون نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی باتیں نہیں ہیں بھائیو، اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. میرے ذیل کو سمجھیں. میں اگر حاجی اقبال کو پروموٹ کر رہا ہوں، مکروف کو پروموٹ کر رہا ہوں، تو میں کسی روسی، کسی چائنی، کسی ترکی بندے کو پروموٹ نہیں کر رہا ہوں. میں اپنے بندے کو پروموٹ کر رہا ہوں، اس مارکیٹ کو پروموٹ کر رہا ہوں، اس پروڈکٹ کو پروموٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، جو لوکل بنتا ہے، جو کہ جس کو آپ اگر دوسرے سینس میں لیں تو فلانتھروپک جاب ہے. یار مجھے ڈے اینڈ پہ کیا آتا ہے؟ میں نے آج 3000 روپے کا پیٹرول ڈلوایا، کون دے گا؟ چینل کی انکم سے آئے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ تمرشوے نئے اما جڑلی ندی. ٹھیک ہے، تو دوستو اس طرح کی بات ہے کہ میں آپ سب لوگوں کے لیے جتنے بھی ہیں ان سب کے لیے لگا ہوا ہوں. کسی ایک شخص کے لیے، کسی ایک فرد کے لیے، کسی فرد واحد کے لیے نہیں لگا ہوا ہوں. میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں، کوئی بھی مجھے کہتا ہے کہ کس انڈسٹری سے بنوائیں، تو میں اسے کہتا ہوں کہ جس کا آپ سے اخلاق بہتر ہو. کوالٹی سب تقریباً ایک جیسی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی آسمان نہیں بنا رہا. ٹھیک ہو کیا دوستو؟ تو بہت شکریہ میرے ساتھ رہنے کا، کومنٹس کرنے کا، انگیجمنٹ کا آپ لوگوں کا، اور لائک کرنے کا، پیار کرنے کا، محبت کا. میں تہہ دل سے آپ سب کا ممنون ہوں. بہت شکریہ.